بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً۔ آج کا موضوع ہے فتنہ انکار کتب حدیث۔ ایک فتنہ جس سے بچہ واقف ہے اور وہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا ہے، وہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ فتنہ انکار حدیث ہو یا فتنہ انکار کتب حدیث ہو، دونوں کے پیچھے موٹیو ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغربی کلچر، مغربی ترقی سے، مغربی تعلیم سے متاثر دماغ طبقہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ مغربی دنیا میں جیسے عیسائی مذہب عبادت گاہوں تک، تعلیمی اداروں تک محدود ہے، عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہے، اور عیسائی مذہب وہاں کے کلچر میں اور وہاں کے معاملات میں غیر مؤثر ہے، اور عیسائی مذہب اور عیسائی علماء کوئی مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنیا میں اسلام کا یہی حال کر دیا جائے کہ اسلام کو مساجد، مدارس اور خانقاہوں تک محدود کر دیا جائے، اسلام کا اثر عبادات اور اخلاقیات تک محدود رہے، اور شعبہ زندگی میں اسلام کا کردار غیر مؤثر ہو جائے۔ اور جب اسلام کا کردار غیر مؤثر ہو جائے گا تو پھر مغربی دنیا میں جو جائز ہو وہ ہمارے ہاں بھی جائز ہو جائے، جائز سمجھا بھی جائے اور اسے کیا بھی جائے۔ مغربی دنیا میں جو جرم ہے ہمارے ہاں بھی جرم ہو اور اسے جرم سمجھا بھی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ رکاوٹ کیا ہے، اسلام کو غیر مؤثر کیسے کرے۔ تو ظاہر ہے قرآن تو رکاوٹ نہیں تھا، کیونکہ قرآن تو عمومی احکام، عمومی اصول بتاتا ہے، تفصیلات تو فقہ میں اور حدیث میں ہے، احادیث مبارکہ میں جزیات کا ذکر ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں تفصیلات مذکور ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن پہ ہاتھ ڈالنا بھی ذرا مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا حدیث کو، فقہ کو ٹارگٹ کیا۔ وہ تو آسان تھا کہ فقہ کو ری وزٹ کیا جائے، یہ فقہ جو ہے یہ تو ائمہ کی آراء کا نام ہے، اور فقہ کو ماننا، فقہ کی اتباع کرنا یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، تو اس حوالے سے انہیں ایک حد تک کامیابی بھی ہو گئی۔ لیکن حدیث کا کیا کریں؟ حدیث کے تعلق سے انہوں نے ایک مفروضہ گڑھ دیا کہ متھ انہوں نے گڑھا، اور وہ مفروضہ یہ کہ حدیث سے مبارکہ کے تحفظ پہ، حفاظت پہ انہوں نے سوالات اٹھا دی کہ حدیث کی کتابیں صدیوں بعد کمپائل ہوئی ہیں، مرتب ہوئی ہیں، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم کیسے یقین کر لیں کہ ان کتابوں میں وہی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ لہذا ایسی مشکوک احادیث ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں؟ اب انہوں نے حدیث پہ سوالات کھڑے کر دیے۔ علماء کرام نے قوت دلیل سے اس فتنے کا اجتماعی طور پر علماء امت نے ایسا مقابلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اسلام غیر مؤثر ہو، یہ فتنہ خود غیر مؤثر ہو گیا، مر گیا۔ آج کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ حدیث کا انکار کر سکے۔ اس لیے اب اس فتنے نے ایک نئی کروٹ لی ہے، نئے رنگ کے ساتھ یہ فتنہ آیا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ بھئی قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن حدیث کی دو کتابیں مانتے ہیں، بخاری اور مسلم مانتے ہیں۔ قرآن، بخاری، مسلم کے علاوہ ان
کے علاوہ ہم کوئی کتاب نہیں مانتے، حدیث مانتے ہیں، دیکھو انتہائی جو صحیح کتاب ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ بڑے سوچ سمجھ کے کیا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی وہی ذہن ہے جو انکار حدیث کے پیچھے ذہن تھا۔ اب میں اس کو ایک دلیل سے سمجھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہی ذہن ہے کہ جو وہاں جائز ہو یہاں بھی جائز ہو اور جائز سمجھا جائے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ زنا ہے، ہمارے ہاں تو زنا کی کوئی قسم نہیں ہے۔ زنا وہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ یا شادی شدہ لڑکی کے ساتھ شادی کے بغیر، چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو جیسے کیسے ہو، شادی کے رشتے کے بغیر ایک غیر لڑکے کا غیر لڑکی سے ملنا، یہ زنا ہے۔ لیکن مغربی دنیا زنا کی تقسیم کرتی ہے۔ ان کے ہاں جو زنا جرم ہے جس پر بڑی سزا ہے وہ ہے ریپ، زنا بالجبر ہے، وہ وہاں جرم ہے، سخت سے سخت سزا وہاں ہے، تو یہاں بھی سخت سے سخت سزا ہماری عدالتیں دیتی ہیں۔ مغربی دماغ، مغربی دنیا خاموش ہوتی ہے اس پہ، کیونکہ ان کے ہاں جرم ہے، تو ہمارے ہاں بھی اگر عدالت فیصلہ کر لے، قانون سازی ہو سخت سے سخت قانون کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے حوالے سے اگر لوگوں کا ذہن بھی یہ ہو کہ انتہائی گندا عمل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں بھی جرم ہے یہاں بھی جرم ہے۔ زنا کی ایک دوسری قسم ہے شادی شدہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اس کو وہ جرم، قانونی جرم نہیں کہتے، اخلاقی جرم کہتے ہیں۔ ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ایک شادی شدہ لڑکا یا غیر شادی شدہ لڑکا جب شادی شدہ لڑکی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو فلموں میں، ڈراموں میں اس عمل پہ طعن و تشنیع ہوتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے جرم کے طور پر نہیں، اسے اخلاقی جرم کے طور پر فلموں میں، ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک عمل، ایک زنا کی ایک قسم جسے وہ جرم نہیں سمجھتے، وہ مغربی دنیا میں جائز ہے، وہ ہے فورنیکیشن۔ فورنیکیشن کیا ہے؟ فورنیکیشن یہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی غیر شادی شدہ ہو، بالغ ہو اور میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول کنسینٹ کے ساتھ ہو، آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ تو یہ اگر ایک لڑکا اس طرح کی لڑکی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو مغرب میں یہ جرم نہیں ہے۔ اب وہاں جرم نہیں سمجھا جاتا، وہاں جرم نہیں ہے، تو اب اس طبقے کا تصور یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ یہاں بھی ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی اس کو قبول کر لے۔ اب اس معاشرے، اب رکاوٹ ہے جناب، حدیث رکاوٹ ہے۔ اب کیسے قبول کروائیں اس کو؟ تو اس کے لیے انہوں نے جب ذہن بنا دیا کہ بھئی تین ہی کتابیں لینی ہیں، قرآن، بخاری، مسلم، تو جب ان تین کتابوں کا ذہن ہو، اس کے علاوہ کو سب غلط سمجھا جائے، تو پھر فورنیکیشن ہمارے ہاں پھر جائز کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ اس طرح سے جائز ہو جاتی ہے کہ زنا کا اور نکاح کا اگر فرق ہے، دیکھیں رضامندی کے ساتھ جو زنا ہوتا ہے اس میں بھی آپس میں میاں بیوی جیسے آپس میں راضی، تو رضامندی والے زنا میں بھی بدکاری کرنے والا اور بدکاری کرنے والی وہ بھی راضی ہوتی ہے۔ ہماری شریعت میں مہر کا ذکر نکاح کے وقت کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ذکر نہ ہو تو مہر مثل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ضروری چیز ہے، جو ضروری ہے، جو شرط کے درجے میں ہے، وہ ہے گواہی، شہادت۔ اب شہادت گواہ کا ہونا ضروری ہے، یہ گواہ کے ضروری ہونے کے لیے نہ یہ قرآن میں مذکور ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے۔ اب جب ایک بندہ پوچھتا ہے یا اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی جب تین کتابوں میں نہیں ہے تو مجھے گواہ رکھنے کی، گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ لا نکاح الا ببینۃ، ایک تو یہ حدیث موقوف ہے، اور لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل یا وشاہدین، یہ جو احادیث ہیں یہ نہ بخاری میں نہ مسلم میں، اگرچہ حدیثیں صحیح ہیں لیکن نہ بخاری میں نہ مسلم میں۔ اجماع امت شادی میں گواہ ہی ضروری ہے، گواہ ضروری ہے، اس میں اجماع امت ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔
لیکن اگلے کا ذہن یہ ہے کہ میں اجماع امت نہیں مانتا، میں حدیث کی جو باقی کتابیں وہ میں نہیں مانتا، میں صرف ان 3 کتابوں کو مانتا ہوں، لہذا ان 3 کتابوں میں چونکہ گواہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، شہادت کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا جب شہادت کا ہونا ضروری نہیں ہے تو بند کمرے میں ایک غیر لڑکا ایک غیر لڑکی آپس میں راضی ہیں تو آپس میں ایجاب و قبول کر لیں اور کچھ مہر مقرر کر لیں، کوئی 1000 2000 3000، اور اس طریقے سے جو فورنیکیشن ہے وہ اسے فورنیکیشن کہتے ہیں، ہم اسے نکاح کہہ دیں گے، اور وہ فورنیکیشن جو وہاں ہوتا ہے نکاح کے لبادے کے ساتھ، نکاح کے لفظ کے ساتھ، وہ ہمارے ہاں بھی جائز ہو گیا۔ اب نکاح کا اور زنا کا فرق ختم ہو جائے گا اگر ہم دین کو 3 کتابوں تک محدود رکھیں، قرآن، بخاری، مسلم، پھر زنا کا اور نکاح کا فرق نہیں رہے گا، پھر آوارگی کے راستے میں، بے حیائی کے راستے میں پھر دین فصیل نہیں بنے گا، دیوار نہیں بنے گا، پھر ہمارے ہاں جیسے وہاں پہ آوارگی اور بے حیائی کے سارے کام بند کمروں میں ہوتے ہیں بلکہ کھلے عام ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اس طرح کے اگر کام ہونے لگے تو پھر ہمارے پاس دلیل کیا ہوگی، کیونکہ دلیل کو آپ نے محدود کر دیا ہے 3 کتابوں تک۔ اس لیے میرے بھائی، جس طرح فتنہ انکار حدیث ایک فتنہ تھا اور فتنہ ہے، اسی طرح کا فتنہ انکار کتب حدیث بھی ہے۔ فتنہ انکار کتب حدیث کے تعلق سے ہمیں متنبہ ہونا چاہیے، اور اس فتنے کے تعلق سے ہمیں ایک بیداری مہم امت مسلمہ میں چلانی چاہیے کہ کسی مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے حدیث صحیح کا ہونا کافی ہے، اس کے لیے بخاری مسلم میں ذکر ہونا یا کسی حدیث کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر